بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 83 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے اسم المفعول کو۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا اسم فاعل کو۔ اسم فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اسم مفعول جس پر کام کیا جائے۔ مثال کے طور پر شربا احمد الماء، احمد نے پانی پیا، تو احمد شاربن ہے، شاربن پانی پینے والا۔ اب پانی کو پیا گیا ہے تو پانی مشروب ہے، اس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں مشروب، ٹھیک ہے۔ تو اسم فاعل اور مفعول اسی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں لکھاری ہوں، لکھتا ہوں، فانا کاتب، میں کاتب ہوں، اسم فاعل لکھنے والا۔ اب میں نے ورقے پہ جو کچھ لکھا ہے وہ مکتوب ہو گیا، مکتوب گرامی، جیسا کہ ہم خطوط وغیرہ میں پڑھتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس سبق کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم المفعول۔ الامثلہ، شربت اللبن، میں نے دودھ پیا۔ اب کس پر کام کیا گیا؟ پینے والا کام دودھ پر کیا گیا ہے، تو یہ دیکھیے فاللبن مشروب۔ تو ہم جب بھی کہتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں اللبن مشروب یا الماء مشروب، یا فلاں چیز ہم نے پی لی تو وہ مشروب بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ طردت الخادمہ، میں نے خادم کو دور بھگایا۔ فالخادم، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فالخادم مطرود، وہ دوڑانے والا، یا اس کو بھگایا ہے ہم نے تو وہ بھگایا گیا ہے۔ فتحت الباب، میں نے دروازہ کھولا۔ اب کھولنے والا جو عمل ہے یا فعل ہے وہ کس پر ہوا؟ وہ دروازے پر ہوا، تو دروازہ کیا بنا؟ مفتوح، دروازہ کھل چکا ہے، کیونکہ اس پر فاتح نے کام کیا ہے۔ فاتح کھولنے والا، کس کو کھولا؟ دروازے کو، تو دروازہ مفتوح بن گیا، گویا کہ دروازہ کھل چکا ہے۔ اسی طرح شممت الوردہ، میں نے پھول سونگا۔ اب پھول کو سونگا ہے، یعنی پھول پر سونگنے والا عمل یا فعل ہوا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے فالورد مشموم، یہ پھول جو ہے وہ سونگا گیا ہے۔ اکرمت الضیف، یہ تو ثلاثی مجرد ہے، تو جسی طرح ثلاثی مجرد کا فاعل اس کا وزن معروف ہے، جیسے فاعلن، یہ اسم فاعل ہے ثلاثی مجرد سے۔ اسی طرح ثلاثی مجرد کا جو مفعول ہے اس کا وزن مفعول، یعنی مفعول، مفتوح، مشموم، مطرود، یہ سارا اس میں ثلاثی مجرد کے مفعول کا وزن ہے۔ اب اس کے بعد ثلاثی مزید کی مثالیں ہیں۔ اکرمت الضیف، میں نے مہمان کا اکرام کیا، تو ضیف کیا بنا؟ مکرم مفعل، یہ مفعول نہیں ہے کیونکہ یہ ثلاثی مزید ہے۔ اس میں انشاءاللہ بحث آئے گی کہ مکرم کس سے بنا ہے یا کس کی اس سے مشابہت ہے۔ عاقبت المذنب، میں نے گناہگار کو عقاب اور سزا دی، تو وہ کیا بنا؟ معاقب، معاقب معاقب ہو گیا۔ تعمدت السکوت، میں جان بوجھ کر خاموش رہا۔ فالسکوت متعمد، تو جو سکوت تھا، خاموشی تھی، وہ متعمد تھی۔ استحسنت الکلام، میں نے کلام کو اچھا محسوس کیا۔ فالکلام مستحسن، تو کلام بہت اچھا تھا، یا کلام کی ہم تعریف کر سکتے ہیں۔ آئیے اب بحث سے ہم مثالوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ تأمل، غور کریں، فی امثلۃ القسم الثانی، اور وہ کیا ہے؟ مشروب، مطرود، مفتوح، مشموم۔ وکذلک الکلمات، مکرم، معاقب، متعمد، مستحسن، تو دونوں مفعول بھی ہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ثلاثی مجرد کا مفعول، ایک ثلاثی مزید کا۔ تجد، آپ پائیں گے، کل منہا یدل علی المفعول، دونوں قسم کی مثالیں مفعول پر دلالت کرتی ہیں، جس پر کام ہو چکا ہے۔ الذی وقع علیہ الفعل، جس پر فعل کا وقوع ہوا ہے۔ المفہوم من الکلمہ، جو کلمے سے سمجھ میں بھی آ رہا ہے۔ فمشروب، تو مشروب جو ہے یدل، دلالت کرتا ہے، علی شیء، ایسی چیز پر، وقع علیہ الشرب، جس پر پینے والا کام واقع ہوا ہے۔ پینے والا کام کس پر واقع ہوا ہے؟ دودھ پر، تو دودھ مشروب ہو گیا۔ ومطرود یدل، دلالت کرتا ہے، علی شخص، ایسے آدمی پر، وقع علیہ الطرد، یعنی بگا دینا، کسی نے اس کو بگا، طرد یطرد معنی بگانا، تو ہم جب کسی کو بگا دیتے ہیں یا
کسی بھی کمپنی سے نکال دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں الطرد، ٹھیک ہے، تو مطرود ہو گیا۔ وحلم مجرہ، اس طرح تمام مثالوں کو لیجیے۔ ومن اجل ذالک، تو اسی لیے تسمى کہا جاتا ہے کل کلمۃ، ہر اس کلمے کو، من هذه الکلمات، اسم مفعول کے، یہ اسم مفعول ہے کیونکہ اس میں فعل کا وقوع ہوا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے فاعل، یہ فاعل جو کام کرنے والا ہے، اور وہ کام جب کام کرتا ہے کسی چیز پر وہ مفعول بن جاتا ہے، تو اس کی وضاحت ہو چکی۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، اگر آپ غور کریں گے، الافعال، افعال پر، فی امثلۃ القسم الاول، پہلی قسم کی مثالوں میں، وتأملت، اور غور کرے، معها الصورة التي جاء علیہ اسم المفعول، یعنی آپ افعال بھی دیکھ لیں پہلی قسم کی مثالوں میں، اور اس کے بعد اس کے سامنے جو ایک صورت آئی ہوئی ہے اس میں مفعول کی، اس پر بھی غور کریں۔ القسم الثانی کما فعلت فی درس اسم الفاعل، اسم فاعل میں ہم نے کہا تھا کہ صادقن صدقہ سے ہے، تو اسی طرح مصدوقن بھی صدقہ سے ہے۔ تو رأیتا، آپ پائیں گے، دیکھیں گے، ان الاسم المفعول یکون علی مثال مفعول، ٹھیک ہے، اس کا ایک ہی وزن آئے گا مفعول والا۔ اذا کان الفعل ثلاثیا، اس شرط کے ساتھ یا اس وقت جب کہ فعل ثلاثی ہو تو اس کا مفعول تو اس کا جو مفعول آئے گا وہ مفعول کے وزن پر آئے گا۔ ویکون علی صورت اسم الفاعل، یہاں پر آپ غور کیجئے کہ اسم فاعل کی صورت پر مفعول ہوگا، مع فتح ما قبل الآخر، لیکن ما قبل کے فتحے کے ساتھ۔ دیکھو نا، ہم نے اوپر پڑھا تھا مذنبن، اب مذنبن کہاں سے تھا؟ اذنبا یذنبو مذنبن، تو یہ تو مذنبن ما قبل یعنی آخری حرف سے پہلے والا حرف مکسور ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ مفعول بنائے تو اس کو ہم مذنبن، جو آخری حرف ہے اس سے پہلے والا حرف کو ہم مفتوح کر دیں گے، بس اتنا سا فرق کرنا ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں وَيَكُونُ عَلَى صُورَةِ اسم الفاعل، بالکل اسم فاعل کی صورت پر آپ کو مفعول ملے گا، مع فتح ما قبل الآخر، لیکن ما قبل حرف الاخیر جو کسرہ تھا اس کو فتحے سے بدل دیں گے، ان کان الفعل غیر ثلاثی، اور میں نے مثال دی تھی، یعنی یہ جو مثال ہے مکرمن، یہ تو مفعول بھی ہی ہے نا، اس کا فاعل کیا تھا؟ پچھلے سبق میں نے پڑھا تھا مکرمن، مکرمن را کے نیچے کسرہ ہے، تو بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ ثلاثی مزید کا مفعول چاہیں تو وہ بالکل ہی ثلاثی مزید کے فاعل کی طرح ہے، البتہ ما قبل جو حرف ہے اس کی کسرے کو آپ فتحہ بنا دیں۔ اب ہم قاعدے سے مزید سمجھ لیتے ہیں۔ اسم المفعول وہ اسم ہے، اسم مسوغ وہ اسم ہے جس کو پھیرا گیا ہے، بنایا گیا ہے، للدلالتی کہ وہ دلالت کرے، علی ما وقع علیہ فعل الفاعل کہ فاعل کا فعل اس پر واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں وہ مفہوم مل سکے کہ فاعل کا جو فعل ہے وہ اس پر واقع ہوا ہے۔ وہ من الثلاثی، وہ فعل ثلاثی سے، علی صورت مفعول آئے گا، ومن غیر الثلاثی، اور غیر ثلاثی افعال سے، علی صورت اسم الفاعل، اسم فاعل کی صورت کی طرح ہوگا، لیکن مع فتح ما قبل الآخر، ما قبل حرف سے جو پہلا حرف ہے اس کے کسرے کو ہم فتحے سے بدل دیں گے۔ مثال کے طور پر مستنصر، اس کو ہم بنانا چاہیں مفعول تو ہم کہیں گے مستنصر، مقاتل، مقاتل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم کہیں منازل یعنی منازل، منازل، متحیر، متحیر۔ تو امید ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ تمرین نمبر 7، اذکر الافعال الماضیہ، افعال ماضیہ بیان کیجئے، والمضارع، مضارعہ بھی، لکل اسم مفعول، ہر اسم مفعول کے لیے، محسود، اس کا وزن کیا ہے؟ مفعول، اور ہم نے پڑھا تھا مفعول ثلاثی مجرد کا مفعول ہے، تو اب ہم اس کا نکالیں گے، حسد، یحسد، حاسد، محسود۔ مکشوف بھی مفعول کے وزن پر ہے، تو کشفا، یکشف، کاشف، مکشوف۔ مباح، اب مباح اصل میں کیا تھا؟ مبوح، ٹھیک ہے، تو اصل میں مکرم، یہ ثلاثی مزید بحرف یعنی باب افعال سے ہے، تو اس کا ماضی اباح، مضارع ہے یبیح، اور جو اس کا فاعل ہے مبیح، مبیح، یہ ہے مباح۔ محرم باب تفعیل سے ہے یعنی ثلاثی مزید ہے، تو فعل، حرم، یحرم، محرم، محرم، یہ محرم ہوگا۔ مستقبح، دیکھو با پر ادھر
فتحہ ہے، اگر با پر کسرہ ہو تو یہ اس میں فاعل کہلائے گا. استقبح یستقبح، مستقبح مستقبح. اس طرح تمام جو مفعول یہاں نظر آ رہے ہیں کاپی میں اس کو لکھ لیجئے، اس کے سامنے فعل ماضی، مضارع اور فاعل بھی لکھ لیجئے تاکہ آج کا سبق ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے. والسلام علیکم.